السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور سائنس۔ محترم ناظرین، اس بیان کو مکمل آخر تک ضرور سن لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ وضو کے بارے میں حیرت انگیز معلومات سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ کے محبوب دنائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وضو کی حکمت کے سبب قبول اسلام۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھیں، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ چلا گیا، کچھ عرصہ کے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مغربی جرمنی کا سیمینار۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی، پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ وضو اور ہائی بلڈ پریشر۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو اور فالج۔ وضو میں جو ترتیب بار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اس کی حکمتیں ملاحظہ فرمائیں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہاتھوں کے گرمی دانے، نمبر 2 جلدی سوزش، نمبر 3 ایکزیما، نمبر 4 پھپھوندی کی بیماریاں، نمبر 5 جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی روح ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے کی حکمتیں۔ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر معتاد امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے لاتعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ایڈز کی اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے۔ نمبر 2 منہ کے کناروں کا پھٹنا۔ نمبر 3 منہ اور ہونٹوں کی داد کوبہ۔ نمبر 4 منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ۔ نیز روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ گھرگرا کرنا بھی سنت ہے اور پابندی کے ساتھ گھرگرے کرنے والا کوے یعنی ٹونسل بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔
ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں۔ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو، اور جس کا درجہ حرارت 90 درجہ فارنہائٹ سے زائد ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ قریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خوردبین جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو میں غیر مریض یعنی نظر نہ آنے والے روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان غیر مرئی روحوں کے ضمن ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لیسوزیم کہتے ہیں۔ ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے یعنی ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روح سے ناک کے اندرونی غیر مرئی روحوں کی کارکردگی کو تقویت پہنچتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے۔ چہرہ دھونے کی حکمتیں۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیاوی مادے، سیسہ وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتا رہتا ہے۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرہ اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار ہو جائیں گی۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت۔ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں۔ ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کے سرکردہ ممبر بیچر نے کیا خوب انکشاف کیا، کہتی ہیں مسلمانوں کو کسی قسم کی کیمیاوی لوشن کی حاجت نہیں، وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے، ان کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اندھا پن سے تحفظ۔ محترم ناظرین، اب آنکھوں کے ایک ایسے مریض کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھوؤں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بھویں تر ہوتی رہتی ہیں۔ جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑھی مبارک سجاتے ہیں وہ سنیں۔ ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہہ جاتے ہیں، جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، خلال کی سنت ادا کرنے کی برکت سے جوؤں کا خطرہ دور ہو جاتا ہے، مزید داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ کوہنیاں دھونے کی حکمتیں۔ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ ان کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مسح کی حکمتیں۔ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شاہ رگ واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی روح نکل کر شاہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ پاگلوں کا ڈاکٹر۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون اور کہاں کے وطنی ہیں؟
میں نے جواب دیا میں پاکستانی مسلمان ہوں۔ پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا مگر میں نے کہہ دیا 2-4 ہوں گے۔ پوچھا ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو، اور کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بلکہ 5 وقت۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں اور ہمارا دماغ ہر وقت فلوئڈ یعنی مائع کے اندر فلوٹ یعنی تیرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ دماغ سے چند باریک رگیں یعنی کنڈکٹر بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے۔ واقعہ آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہلے انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں۔ وضو کا بچا ہوا پانی۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے: نمبر 1، اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے۔ نمبر 2، اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، جگر، معدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی قبلہ رو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔